السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فاسد کرنے والی چیزیں۔ نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولیں یا بھول کر بولیں، زیادہ بولیں یا ایک ہی بات بولیں، اپنی خوشی سے بولیں یا کسی کے مجبور کرنے سے بولیں، بہر صورت نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح زبان سے کسی کو سلام کریں، عمدن ہو یا سہون، نماز جاتی رہے گی۔ یوں ہی سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی کو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو ان صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر خود نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو حکم ہے کہ وہ چپ رہے، لیکن اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے غیر کو لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر اس نے لقمہ لے لیا تو اس کی بھی نماز جاتی رہے گی، اور غلط لقمہ دینے سے لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کے الف کو کھینچ کر اللہ اکبر کہنا یا اکبر یا اکبار کہنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نستعینوا کو الف کے ساتھ نستعینوا پڑھنے اور انعمت کے تا کو پیش یا زیر یعنی انعمتو یا انعمتے پڑھنے سے بھی نماز جاتی رہتی ہے۔ آہ، اوہ، اف، تف درد یا مصیبت کی وجہ سے کہے یا آواز کے ساتھ روئے اور کچھ حروف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ مریض کی زبان سے نماز کی حالت میں بے اختیار آہ یا اوہ یا ہائے نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح چھینک، کھانسی، جمائی اور ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً زبان سے نکل جاتے ہیں معاف ہے اور ان سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ دانتوں کے اندر کوئی کھانے کی چیز اٹکی ہوئی تھی، نماز پڑھتے ہوئے زبان چلا کر اس کو نکال لیا اور نگل لیا، اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز مکروہ ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ پھر سے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی چھاتی چوسی، اگر دودھ نکل آیا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں کرتا یا پائجامہ پہن یا تہبند باندھا یا دونوں ہاتھ سے کمر بند باندھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایک رکن میں 3 بار بدن کھجلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ کھجلانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ کھجلایا پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجلایا اور ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجلایا، یہ 3 مرتبہ ہو گیا، اور ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ ہاتھ کو ہلا کر کھجلایا مگر ہاتھ نہیں ہٹایا اور بار بار کھجلاتا رہا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ یا 40 برس۔ نماز کے مکروہات۔ نماز میں جو باتیں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں: کپڑے یا بدن یا داڑھی مونچھ سے کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے دامن یا چادر یا تہبند اٹھا لینا، کپڑا لٹکانا یعنی سر یا کندھے پر کپڑا، چادر وغیرہ اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، کسی ایک آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا، پیشاب پاخانہ معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریاح
کے वक्त नमाज पढ़ना, मर्द का सर के बालों का जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ना, अंगुलियां चटखाना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना, मर्द का सजदे में कलाइयों को ज़मीन पर बिछाना, अत्तहियात में या दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथों को रान पर रखने की बजाय ज़मीन पर रख कर बैठना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना, चादर में इस तरह लिपट कर नमाज पढ़ना कि बदन का कोई हिस्सा यहाँ तक कि हाथ भी बाहर ना हो, पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर पगड़ी का कोई हिस्सा ना हो, नाक और मुंह को छुपा कर नमाज पढ़ना, बेजरूरत खगारना, कसदन जमाई लेना, अगर खुद ही जमाई आ जाए तो हरज नहीं, जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना, तस्वीर का नमाजी के सर पर यानी छत में होना या ऊपर लटकी हुई होना या दाएं बाएं दीवार में बनी या लगी होना या आगे पीछे तस्वीर का होना, जेब या थाली में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज में कराहत नहीं। सजदा गाह से कंकरियां हटाना, मगर जबकि पूरे तौर पर सजदा ना हो सकता हो तो एक बार हटा देने की इजाज़त है। नमाज में कमर पर हाथ रखना, नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ न रखना चाहिए। कुर्ता चादर मौजूद होते हुए सिर्फ पाजामा या तहबंद पहनकर नमाज पढ़ना, उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना, नमाज में बिला उज्र पालती मार कर बैठना, कपड़े को हद से ज़्यादा लंबा करके नमाज पढ़ना, मसलन इमामा का शमला इतना लंबा रखें कि बैठने में दब जाए या आस्तीन इतनी लंबी रखें कि अंगुलियां छुप जाएं या पाजामा और तहबंद टखने से नीचे होना, नमाज में दाएं बाएं झूमना, उल्टा कुरान मजीद पढ़ना, इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू व सजदा में जाना, यह इमाम से पहले सर उठाना, यह तमाम बातें मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज में यह मकरूहात हो जाए तो उसको दोहरा लेना चाहिए। मसला, नमाज में टोपी गिर पड़ी तो एक हाथ से उठाकर सर पर रख लेना बेहतर है और अगर बार बार गिर पड़ती हो तो ना उठाना अच्छा है। मसला, सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना यानी टोपी से बोझ मालूम होता है या गर्मी लगती है, इस वजह से नंगे सर नमाज पढ़ता है तो यह मकरूह तंजीही है। और अगर नमाज को हकीर ख्याल करके नंगे सर पढ़े, जैसे यह ख्याल करके कि नमाज कोई ऐसी शानदार चीज़ नहीं है जिसके लिए टोपी या पगड़ी का एहतमाम किया जाए, तो यह कुफ्र है। और अगर खुदा के दरबार में अपनी आजिज़ी और इनकिसारी जाहिर करने के लिए नंगे सर नमाज पढ़े तो इस नीयत से नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब होगा। खुलासा यह है कि नीयत पर दारोमदार है। मसला, जलती हुई आग के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन चराग या लालटेन के सामने नमाज पढ़ने में कोई कराहत नहीं। मसला, बगैर उज़्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना मकरूह है। मसला, दौड़ते हुए नमाज को जाना मकरूह है। मसला, नमाज में उठते बैठते आगे पीछे पाँव हटाना मकरूह है। नमाज तोड़ देने के आज़ार यानी किन किन सूरतों में नमाज तोड़ देना जायज़ है। मसला, कोई डूब रहा हो या आगे से जल जाएगा या अंधा कुएं में गिर पड़ेगा तो इन सूरतों में नमाजी पर वाजिब है कि नमाज तोड़कर उन लोगों को बचाए। यूं ही अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा है और वह फरियाद कर रहा हो और यह उसको बचाने की कुदरत रखता हो तो उस पर वाजिब है कि नमाज तोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। मसला, पेशाब पाखाना काबू से बाहर मालूम हुआ या अपने कपड़े पर इतनी कम नजासत देखी जितनी नजासत के होते हुए नमाज हो सकती है या नमाजी को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो इन तीनों सूरतों में नमाज तोड़ देना मुस्तहब है। मसला, सांप वगैरह मारने के लिए जबकि काट लेने का सही डर हो तो नमाज तोड़ देना जायज़ है। मसला, अपने या किसी के 1 दिरहम के नुकसान का डर हो, जैसे दूध उबल जाएगा या गोश्त तरकारी जल जाने का डर हो
تو ان صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اسی طرح ایک درہم کی کوئی چیز چور لے بھاگا تو نماز توڑ کر اس کو پکڑنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ: نماز پڑھ رہا تھا کہ ریل گاڑی چھوٹ گئی اور سامان ریل گاڑی میں ہے، یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہو جائے گا تو نماز توڑ کر ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ مسئلہ: نفل نماز میں اور ماں باپ پکاریں اور ان کو اس کا نماز سے ہونا معلوم نہ ہو تو نماز توڑ دیں اور جواب دیں، بعد میں اس نماز کی قضا پڑھ لیں۔ بیمار کی نماز کا بیان: اگر بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ آئے گا یا ناقابل برداشت درد ہو جائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ مسئلہ: اگر لاٹھی یا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس صورت میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ: اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، مگر رکوع کے اشارے سے سجدہ کے اشارے سے سر کو زیادہ جھکائے۔ مسئلہ: اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں لیٹ کر نماز پڑھے، اس طرح کہ چت لیٹ کر قبلہ کی طرح پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر ذرا سر کو اونچا کرے اور رکوع و سجدہ سر کے اشارہ سے کرے۔ مسئلہ: اگر مریض سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر اگر نماز کے 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو قضا بھی ساقط ہو جاتی ہے۔